باقاعدہ طور پہ جو راڈو پاکستان میں آئی وہ 1980 میں آئی۔ بڑے سیاستدان آپ کے پاس آتے رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سیاستدان تو تقریباً سارے ہی آتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی سنا ہے کہ گھڑیاں پہننے کا شوق ہے، وہ کون سی پہنتے ہیں؟ پسند بھی ہیں اور تحفے بھی بہت ملتے ہیں۔ راڈو کی اوپننگ ہوئی تھی 1980 میں، میری والدہ اور نواز شریف صاحب انہوں نے اوپننگ کی تھی۔ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہو گئی تھی آپ کی؟ عمران خان سے میری ہیلو ہائے ضرور تھی، وہ بھی غمی خوشی کے موقع پر۔ ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سالانہ کتنی آمدن ہو جاتی؟ شکر ہے اللہ کا کہ جو ہم ٹیکس دے کے جو ہماری ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، اگر آپ گھڑی پہننے کے شوقین ہیں، شوق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کچھ سیاست کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے بڑے سیاستدان اور بڑے کاروباری لوگ کون کون سی گھڑیاں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سہیل بٹ صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جو راڈو کو پاکستان میں لے کے آئے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ راڈو کا چاہنے والا ہے، راڈو پہننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ مال روڈ جو تاجر ایسوسی ایشن ہے ان کے صدر بھی ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ بتائیے کیسی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز صاحب، بڑی اللہ کا شکر ہے اور بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور ایسے مواقع مہیا کیے ہیں کہ جس سے سوشل خدمت بھی ہو رہی ہے، سیاسی خدمت بھی ہو رہی ہے اور اپنے بال بچوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ راڈو کب لے کے آئے تھے پاکستان آپ؟ یہ راڈو پاکستان میں 1980 میں اچھا، یہ ہم نے ایجنسی لی تھی۔ آپ پہلے پاکستانی تھے؟ ایکچولی باقاعدہ طور پہ جو راڈو پاکستان میں آئی وہ 1980 میں آئی، اور میرے جو پارٹنر تھے وہ دبئی میں بھی ایجنسی ان کے پاس تھی۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ مل کے ہم پاکستان میں یہ راڈو لے کے۔ یہ راڈو کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اس میں کتنی قیمت کتنی ہوتی؟ جب ہم نے شروع کیا تھا تو وہ تقریباً 2-2.5 ہزار روپے سے شروع ہو کے تو کوئی 10-15-20 ہزار تک قیمت تھی، لیکن آج کل ظاہر ہے کہ وہ 44 ایئر پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو 44 سال میں جو ہماری جو کرنسی ہے وہ بڑی ہے اور ڈالر بڑا ہے اور سوئس فرینک بڑا ہے، تو اس کے مطابق اب جو ہے ہماری راڈو کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے آگے 5-6 لاکھ روپے تک ہے۔ کون کون سے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ سے راڈو خرید چکے ہیں؟ بڑے لوگ، یہ تو بڑے لوگوں کی پروڈکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیوکر لوگوں کی پروڈکٹ ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی جو پروڈکٹ ہے وہ رولیکس ہے، اومیگا ہے اور اس قسم کے بڑے برانڈ ہیں، لیکن یہ درمیانہ برانڈ ہے جو کہ راڈو کے نام سے ہے، اور انہی کی ایک بڑے سیاستدان آپ کے پاس آتے رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سیاستدان تو تقریباً سارے ہی آتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، پولیٹیشنز بھی آتے ہیں، اور میں نام کس کا کیا لوں بھئی، وہ سارے ہمارے کسٹمر ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں راڈو اتنی زیادہ پاپولر ہے کہ اگر 10 گھڑیاں بکتی ہیں تو 10 میں سے 8 راڈو بکتی ہیں، تو باقی برانڈ 2، یہ سمجھیں کہ 8% جو ہے وہ حصہ راڈو کا ہے، اور ساتھ ان کی ایک اور سسٹر کنسرن جو ہے وہ ٹی شارٹ ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر باقی
برانڈ بھی بکتے ہیں، جس طرح سٹیزن ہے، سیکو ہے، امپیریل ہے، اور بہت سے برانڈ ہیں، لیکن زیادہ جو مارکیٹ میں اس وقت رولیکس اور اومیگا اور راڈو، یہ تین، اور چوتھا برانڈ پھر آ جاتا ہے ٹیساٹ۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی سنا ہے کہ گھڑیاں پہننے کا شوق ہے، وہ کون سی پہنتے ہیں؟ میاں صاحب کو پسند بھی ہیں اور تحفے بھی بہت ملتے ہیں۔ اچھا، تو جیسا جیسا ملک ہو، جیسا جیسا میزبان ہو، ویسی گھڑی ان کو دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ راڈو کی اوپننگ ہوئی تھی 1980 میں، تو میری والدہ اور نواز شریف صاحب انہوں نے اوپننگ کی تھی، اور اس وقت میں نے میاں صاحب کو راڈو پریزنٹ بھی گفٹ بھی کی تھی، لیکن انہوں نے پھر وہ گفٹ لیا ضرور، لیکن اس کی پھر پیمنٹ کی۔ انہوں نے کہا میں اس کی پیمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پیسے بھی انہوں نے پے کیے تھے۔ اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا گھڑی پہننے کا؟ نہیں، اس کے بعد روٹین میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ پھر ہم اپنا کاروبار میں مگن ہو گئے، وہ اپنی سیاست۔ حکمران جماعت میں سے اور کون کون گھڑی پہننے کا شوق رکھتا ہے؟ گھڑی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان میں 50% تو ضرور گھڑی پہنتے ہیں، اور جو آپ کے یہ کسٹمرز بھی ہوں۔ جیب پہ ہے کہ کوئی رولیکس کی قیمت بہت زیادہ ہے، فرق ہے، تو جو رولیکس خرید سکتا ہے وہ رولیکس پہنتا ہے، جو راڈو لے سکتا ہے وہ راڈو لے رہا ہے۔ اومیگا بھی ہمارے ایک برانڈ تھی جو میں ایجنسی پاکستان میں 1990 میں لے کے آیا تھا، تو اومیگا بھی بڑا برانڈ ہے اس وقت۔ آپ کے کسٹمرز کون کون سے ہیں، سیاستدان یا بیوروکریسی میں؟ سیاستدان میں نے بتایا نا کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نام لینے سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں، نام میں کیا لوں، مقصد میں یہ اس لیے کہ سیاستدانوں کی بہت لمبی لسٹ ہے، اور اگر وہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق آتے ہیں یا کسی کو بھیج دیتے ہیں، تو میرے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کون میرے سے خریدتا ہے۔ یا جیسے میں نے کہا کہ میری شاپ کی 1980 میں میاں صاحب نے جو اوپننگ کی تھی، تو اسی طرح اور لوگ بھی آتے رہتے ہیں، جو میرے ذاتی دوست ہیں یا جو گاہک ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ اب تو راڈو جو ہے یا جو گھڑی ہے وہ تو پورے پاکستان میں بے شمار آؤٹ لیٹ ہیں اور وہاں سے بک رہی ہے، تو میں کسی ایک کا نام لے کے باقیوں کو ناراض کروں کہ بھئی وہ نہیں آتا اور یہ آتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میرے لیے گاہک ہی ہے۔ 1980 سے آپ مسلم لیگی ہیں یا اس سے پہلے؟ جی، میرے والد صاحب بھی مسلم لیگی تھے، اور میں نے بھی اپنی سیاست کو گورنمنٹ کالج میں اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ شروع کیا تھا، اور جب پریکٹیکل آئی بات تو پھر میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی سیاست کا شروع کیا۔ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہو گئی تھی آپ کی؟ سننے میں یہ آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کبھی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہ کبھی کوئی تعلق رہا، البتہ عمران خان سے میری ہیلو ہائے ضرور تھی، وہ بھی غمی خوشی کے موقع پر، اور سیاسی طور پہ کبھی بھی میں پی ٹی آئی کا حصہ یا پی ٹی آئی کے ساتھ میری کوئی ہمدردیاں نہیں رہی۔ کون سی حکومت جو ہے وہ تاجروں کے حق میں بہتر تھی؟ یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تاجر دوست حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے۔ انہوں نے جتنا کام تاجروں کے لیے کیا اور اس فیلڈ میں کیا، کیونکہ وہ خود ایک تاجر تھے اور وہ تاجروں کے مسائل کو بخوبی سمجھتے تھے، اور انہوں نے بہت کام کیا تاجر اسکیم میں۔ اور ابھی بھی یہ جو تاجر دو اسکیم آئی تھی، یہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے دن رات محنت کی، اور یہ جو فائلر اور نان فائلر والا سلسلہ تھا یہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نبھایا، اور بلکہ تاجروں کو عزت دی کہ تاجر ٹیکس ضرور دیں عزت کے ساتھ،
یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے تاجر ریپرزنٹیٹیو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ پاکستان نون لیگ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے ایک نئی زندگی بھی دی، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی اور عزت کے لیے بھی، دونوں چیزیں جو ہیں تاجروں کو میاں شہباز شریف صاحب نے دی۔ آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ جو 44 سال 44 ایئر سے ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ ٹیکس نہ دے؟ پورا یہ ٹیکس دیتے ہیں تو اللہ نے عزت بھی دی ہے۔ ٹیکس کے بغیر تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو تاجر کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ ٹیکس چور فلانا، یہ سب نعرے بازی ہوتی ہے۔ یہ یو ہیو ٹو پے دی ٹیکسز۔ آپ تاجر ہیں، عوام ہیں، یا کسی بھی ملازم ہیں، اب آپ اس چینل میں کام کر رہے ہیں اس سیٹ اپ میں، تو آپ کا ٹیکس آٹومیٹیکلی کٹتا ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہماری پروڈکٹس ہیں یا ہمارے تاجر لوگ ہیں یہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس کے بغیر تو کام کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ تاجر جو ہے وہ بالکل ٹیکس دیتا ہے، اور ٹیکس دینا بھی چاہیے، کیونکہ ملک نے چلنا ہے ٹیکس پہ، اور ٹیکس کے بغیر جو ہے نہ ملک چلتے ہیں اور نہ تجارت چلتی ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ ایک بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے، اور میرا یہ پیغام بھی ہے جن تاجروں کو جو نہیں ٹیکس اگر دیتے وہ ٹیکس دیں۔ کچھ مارکیٹوں میں کیش پہ کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت کم لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور ٹیکس پے کرنا۔ آپ کا گھڑیوں کے علاوہ بھی کوئی کاروبار ہے؟ ہمارا جو گھڑی کا کام ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کبھی کسی دوسری طرف سوچے نہیں ہیں، اور نہ کبھی گیا ہوں۔ سالانہ کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ آمدن اب مجھے پتہ ہوتا کہ آپ نے آمدن کا سوال کرنا ہے تو میں اپنے کھاتے ساتھ لے کے آتا، اندازے کم تھا، لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جو ہم ٹیکس دے کے جو ہماری ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا کاروبار ہے، جی شکر اللہ کا۔ ٹیکس کتنا؟ کیونکہ میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، حالات اچھے ہوں، بہت اچھے ہوں، یا خراب ہوں یا بہت خراب ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دینا ہے، اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں ان کنٹروورسی میں نہیں پڑتا کہ حالات خراب ہیں، ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ حکومتیں چلتی ہیں تو ٹیکس پہ چلتی ہیں۔ اگر ہم لوگ اچھے شہری، اچھے تاجر بن کر ٹیکس پے کریں گے تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا، ہمیں بھی ترقی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہماری ساکھ جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ بٹ صاحب طویل شراکت داری آپ کی پی ایم ایل این کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو کبھی سوچا نہیں کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا جائے کوئی؟ میں بلدیات میں کونسلر بھی رہا ہوں، میں ناظم بھی رہا ہوں، میں چیئرمین بھی رہا ہوں، اور لاسٹ الیکشن کے لیے جی بلدیات میں میں نے جو بھی الیکشن لڑا وہ میں بلدیات سے ریلیٹڈ ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ گراس روٹ پہ لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ بلدیات کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے۔ بٹ صاحب ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے، تو ٹیکس آپ فرما رہے تھے کہ سارے تاجر دیتے ہیں، آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی 10-20 لاکھ دیتے ہیں سالانہ؟ زیادہ ہی دیتے ہوں۔ اچھا زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بتائیے کہ تاجروں کے مسائل کیا ہیں؟ ہم نے حکمرانوں سے شکوے شکایتیں تو کر لی ہیں۔ تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت میں ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیتے، کوئی بھی حکومت ہو۔ یہ پہلی حکومت ہے نون لیگ کی ماشاءاللہ کہ انہوں نے کافی تاجروں کو اچھے تعاون کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود تاجروں کو دیکھیں، مثال میں ایک دیتا ہوں کہ اگر تاجر ٹیکس دے رہا ہے اور اچانک اس کے کاروبار پہ فرق آ گیا، کاروبار اس کا ڈیڈ ہو گیا یا فلاپ ہو گیا، تو گورنمنٹ کی کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ جو
विदाउट इंटरेस्ट उसको रिलीफ दे, बैंकों से जो है बगैर सूद के कोई कर्जा दे दे ताकि वो अपने आप को संभाल सके। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सारा पैसा वो ले जाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, और ये एक जब से पाकिस्तान बना है वो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन छोटे ताजर के लिए बहुत काम करना बाकी है। ये हकीकत है कि हमें, चूँकि हम इन्वॉल्व हैं ताजर सियासत में, तो मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों ताजर दोस्त कहलाती है। वो ताजर दोस्त इसलिए कि उनकी बात तो सुन लेते हैं ना, उसकी बात पे करना या ना करना तो एक बात की बात ठीक है। ये मुझे याद है कि पीटीआई की हुकूमत थी तो 4 साल उनकी हुकूमत रही, एक भी मीटिंग कभी पीटीआई के हेड या उनकी हुकूमत ने किसी ताजर के साथ कोई मौका नहीं दिया। उस्मान बुज़दार ने भी नहीं की। उस्मान बुज़दार तो मैं अब क्या कहूँ, चले गए। मैं इमरान खान तक की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई कभी एक मीटिंग भी ताजरों के साथ नहीं की कि ताजरों के मसाइल को समझने की कोशिश नहीं की, उनको हल करना तो बहुत दूर की बात। नईम मीर के साथ मुलाकातें तो रही हैं, मैं देखता रहा हूँ। नईम मीर जो जिस ऑर्गेनाइजेशन उसके अंजुमन ताजरान का वो हेड है, उसका मैं लाहौर का चेयरमैन हूँ। ठीक है। तो नईम मीर के साथ और हम सब मिलकर कोई 13 दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं। किसी ने हमें FBR का गेट घुसने नहीं दिया, 13 दफ़ा, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो जब हम FBR की तरफ जाते थे तो वहाँ पे ब्लैंक जवाब मिलता था, और अब जब कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, 1 साल तकरीबन होने को हो रहा है, तो 1 साल में हमने कोई 25 मीटिंगें की हैं। अच्छा। जिसमें हमें FBR के चेयरमैन से भी मुलाकात की है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी की है, इसहाक डार साहब से भी की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी की हैं। तो ये एक फ़र्क जब हमें नज़र आता है कि ये तो हम कहते हैं ताजर दोस्त, क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है तो वो अगर उसको अच्छी तरह उसकी बात सुन लेता है, वो इलाज हो या ना हो, खत्म हो जाता है, तो आधा मर्ज ख़त्म। तो हमें भी जब भी मौका मिलता है हमें FBR में पूरा एक प्रोटोकॉल। सब आप तो बड़े ताजरों में शुमार होते हैं ना, तो बड़े ताजरों से मुलाकात वो कर लेते होंगे। जो आम गली महल्ले के कारोबारी छोटे लोग हैं, छोटे कारोबार करने वाले हैं, वो तो बड़े नाला हैं, वो बड़े शिकवा करते हैं। एक मार्केटें 8 बजे बंद कर दें, दूसरा इधर के टैक्सीज उधर के टैक्सीज अगर उससे बच जाएं तो पुलिस वाले तंग करते हैं। आम छोटा कारोबारी बंदा जो है वो तो परेशान। देखिए मैं बड़ा ताजर हो, बड़ा दुकानदार हो या छोटा दुकानदार, हम अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर सबके लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए छोटा महल्ले में या बड़ी दुकान पे या बड़े इलाके में काम कर रहा है, हमारे लिए एक जैसा ही है। हम ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जो अदारे हैं वो तावन नहीं करते। अब पुलिस की बात है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि वो ताजरों को तंग ही करते हैं। ये उनका शुरू दिन से यही काम है कि ताजर को आगे ना बढ़ने दें। सही। और ममालिक में हमने देखा है कि ताजरों को हर लेवल पर हौसला अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई होती है, उसको पैट्रोनाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ताजर को चोर समझा जाता है, और यही बात हमारी गवर्नमेंट से है, और यही बात इस गवर्नमेंट ने हमें इज़्ज़त दी है कि ताजर है, छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए, क्योंकि ताजर जो है वो हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी को अगर आप तोड़े फोड़ेंगे तो फिर इंसान किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे? ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि ये चाहते हैं कि ताजर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ट्रेड एक्सपोर्ट हो,
اور ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے انٹرنل معاملات بھی ٹھیک ہو، لیکن اصل میں جو سچویشن پولیٹیکل سچویشن بن جاتی ہے نا، اسٹیبل نہیں رہتی۔ وہ اب دیکھیں کہ ایک سال میں کتنے دھرنے، کتنے اناؤنسمنٹیں، کتنا فساد ہوا ہے، تو اس کا سارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ تاجروں پہ پڑتا ہے۔ جب مارکیٹیں کھلیں گی تو تجارت ہوگی، تو جب یہ دھرنے ہی شروع ہو جائیں گے، جب یہ اسٹرائکیں شروع ہو جائیں گی تو مارکیٹیں بند ہوں گی، تو کیا تجارت ہوگی، تو کیا ٹیکس ہم لوگ دیں گے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں اپنے تمام سیاسی لوگوں کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ خدا را ملک کی سوچیں۔ ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آج جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، کاروبار، گھر بار، عزت، شہرت، پیسہ، یہ سارا اس ملک نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس ملک کو دینے کی باری ہے، اپنا اپنا حصہ دیں، اپنے ملک کی عزت کریں، تو باہر بھی ہمارے ملک کی عزت ہوگی۔ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ٹیکس کی بات آپ کرتے ہیں، میرا دل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہ ڈبل ٹیکس دے، تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اس وقت آپ کے ملک میں قرضے جو ہے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اب یہ آخری ٹائم ہے، یہ آخری ٹائم، بار بار وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تجارت ہو، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں قرضے نہیں چاہیے۔ تو یہی بات ہے کہ میں اپنے سارے بھائیوں سے، سیاسی بھائیوں سے، تجارت والے سے، عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ ملک کو چلنے دیں۔ ملک چلے گا تو سارا سلسلہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ مینڈیٹ ملا ہے 4 سال 5 سال، ان کو کرنے دیں کام، پھر اگر یہ نہیں کام کر سکتے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر نئے الیکشن ہوں گے، پھر آپ نہ ووٹ دیں۔ لیکن جب تک آپ نے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو، تو ان سے کام لیں، ان کا کام دیکھیں۔ وہ کام اگر کریں گے تو ملک بھی ٹھیک ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے، تاجر ہو یا عوام، ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اپنے ملک کی، اپنے جو ہمارا حکومت ہے اس کی، تاکہ یہ ملک جو اتنی قربانیوں کے ساتھ لیا وہ اس کو صحیح معنوں میں ہم چلانا بھی چاہتے ہیں اور وہ چلنے بھی دیں۔ سہیل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بہت زبردست آپ نے تمام موضوعات کے اوپر اور تمام پہلوؤں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی۔ ناظرین، سہیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ یہ وہ تاجر ہیں جو واقعی پاکستان کے اندر ملکی جو خوشحالی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔